ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، ایک انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے والدین انتقال کر چکے ہیں، تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب والدین انتقال کریں تو ان کا جنازہ کرنا، جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھنا اور جنازے کے جتنے انتظامات ہیں، تجہیز، تکفین، قبر، یہ سب کچھ، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ والدین کے لیے ہمیشہ دیکھیں، والدین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو ابتدا ہے، نماز ہم شروع کرتے ہیں ثنا سے، سبحانک اللہم و بحمدک، کہ ہم اللہ کی ثنا اور حمد بیان کرتے ہیں، اس سے ہماری نماز شروع ہوتی ہے۔ اور اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ جو مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ والدین کے لیے تو دعا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، دوسرا یہ کہ مستقل طور پر اپنے والد والدہ کے لیے جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہر وقت استغفار کرنا۔ استغفار یعنی اللہ سے معافی طلب کرنا کہ اے اللہ تو میرے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے والدین کی بخشش فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کہ تیسری جو ہے وہ کیا کہ والدین نے، یہ حضور نے فرمایا کہ والدین نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، جو بھی وعدے والدین نے کیے ہیں اور ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا دیکھیں، چوتھے نمبر پہ ان کے جو دوست احباب ہیں، جو عزیز و قارب ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ والدین کے جو رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے، ادب کا، احترام کا، صلہ رحمی کا، اور اخلاق کا، کردار کا۔ اور پھر یہ تو دوست احباب ہیں نا، اور والدین کے جو سگے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے چچا ہوں، چاہے آپ کے وہ تایا ہوں، چاہے وہ آپ کی پھوپھی ہو، پھر اسی طرح سے آپ کی خالہ ہو، آپ کا ماموں ہو، اور اگر آپ کے دادا دادی زندہ ہیں وہ، آپ کے نانا نانی زندہ ہیں وہ، اور اسی طریقے سے پھر والد کے اور رشتہ دار ہیں، ان کے کزنز ہیں، ان کے دوست ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ جب والدین انتقال کر چکے، اب والد کا انتقال ہو گیا، اب آپ چچاؤں کو آپ نے پوچھتے ہی نہیں آپ کہ کون چچا، کہاں کا چچا۔ دیکھیں، چچا جو ہوتا ہے نا، چچا کا تعلق، چچا والد کی طرح ہوتا ہے، تایا جو ہے والد کی طرح ہوتا ہے۔ تو چچا کا حال حوال لینا، چچا کی عزت کرنا، چچا کا احترام کرنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، تو یہ ساری آپ کی یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے پھوپھی جو ہوتی ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کا آپس میں کوئی ذرا کھنچاؤ کا تعلق ہوتا ہے، تو پھوپھی کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ پھوپھیاں ہی جو ہے وہ اپنے جائیداد کے حصے جو ہے وہ معاف کر چکی ہوتی ہیں آپ کے والد کے لیے، تو اتنے ان کو ولن بنایا جاتا ہے۔ تو پھوپھی کو ولن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھوپھی کو ویسے ہی پتہ نہیں کیوں ولن بنایا جاتا ہے۔ پھوپھی کو ولن نہ بنائے، پھوپھی جو ہے اپنے بھتیجوں سے بہت محبت کرتی ہے، اور بھتیجوں کو بھی چاہیے کہ اپنی پھوپھی کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، اور انہوں نے تو قربانی بھی دی ہوتی ہے، انہوں نے تو اپنی جائیداد چھوڑی ہوتی ہے جس پر آپ مزے کر رہے ہیں۔ تو لہذا اسی طرح سے والدہ ہے، والدہ کے جو رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، آپ کی خالہ ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ماموں کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔